دہلی اور فسادات۔ خواجہ افتخار کی انعام یافتہ کتاب جب امرتسر جل رہا تھا سے اقتباس، جو انہوں نے تقسیم ہند کے وقت امرتسر کے فسادات پر مسلمانوں کی حالت زار پر لکھی۔ مغلوں کے دور کا دلی 1947 تک مسلمانوں کا شہر تھا۔ مسلمانوں کی آبادی بھی زیادہ تھی اور ان کی معاشرت کا رنگ بھی دوسری قوموں پر زیادہ غالب تھا۔ تانگا بانوں، سبزی اور پھل فروشوں اور بازار تجارت کے دوسرے افراد کی اکثریت مسلمان تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دلی ابھی تک ہنگاموں کی زد سے باہر تھا، مگر کب تک؟ وہ دہلی جس نے کتنے ہی نشیب و فراز دیکھے تھے، جس کی گلیوں میں کتنے ہی موقعوں پر کشت و خون ہوا اور جس کی رونقیں کتنی ہی بار لوٹی، آج پھر تاریخ کے گزشتہ دور سے گزر رہا تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی خلیج گہری ہوتی چلی گئی، غم و غصے کی لہریں سرکشی اختیار کر گئیں اور 3 ستمبر کو دلی میں مسلمانوں کے قتل عام کا آغاز ہو گیا۔ نئی دلی میں ہمایوں کے مقبرے کے قریب واقع لودھی کالونی پر ہندوؤں نے حملہ کر دیا اور چن چن کر مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ شاید ہی کسی گھر سے کوئی فرزند زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکا ہو۔ دوپہر ہونے تک شہر میں جا بجا لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ گلیاں، بازار اور مکانات مسلمانوں کے خون سے رنگین تھے۔ راشٹریہ سیوک سنگھ کے ایک گروہ نے ایک برقع پوش مسلمان خاتون کو اس کے گھر سے اغوا کیا اور اس پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ اس نے مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف نہرو سے احتجاج کیا تھا۔ سکھوں نے انتباہ کر دیا کہ مسلمانوں کو پناہ دینے والوں کے گھر جلا دیے جائیں گے، چنانچہ ہندوؤں، سکھوں، پارسیوں اور عیسائیوں نے اپنے مسلمان ملازموں کو گھروں سے نکال کر فسادیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ہر جگہ مسلمانوں کا صفایا ہو رہا تھا۔ گرد و نواح سے ہزاروں مسلمانوں نے یہاں آ کر پناہ لی تھی، مگر دوسرے تمام شہروں سے زیادہ یہاں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ یہ آخری پناہ گاہ بھی اب محفوظ نہیں رہی تھی اور 4 ستمبر 1947 کی شام تک ہزاروں مسلمان قتل کیے جا چکے تھے۔ مہاجرین کے قافلے پاکستان کی طرف رواں دواں تھے۔ دن کے وقت دور دور تک ہزاروں میل دور گاڑیوں کے ساتھ گرد کے بادل اڑاتے قافلے دکھائی دیتے تھے۔ رات کو سڑکوں کے دائیں اور بائیں آگ کے الاؤ روشن ہو جاتے۔ کسی کے پاس تھا ہی کیا کہ کھانا پکتا، کبھی کچھ پک جاتا تو سب مل کر کھا لیتے۔ یہ لوگ جان ہتھیلیوں پر رکھ کر بچتے بچاتے اپنے گھروں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے، مگر حملہ آوروں کا خوف سائے کی طرح ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ جامع مسجد دلی کے امام مولانا سعید احمد بخاری، دہلی میونسپل کارپوریشن کے صدر خان بہادر حبیب الرحمان کے علاوہ سینکڑوں بے گناہ مسلمان، حتیٰ کہ ریلوے اسٹیشن کے درجنوں مسلمان کلیوں کو بھی کلمہ گوئی کی پاداش میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک فرانسیسی صحافی میکس دلی کے مشہور تجارتی مرکز کناٹ سرکس میں پہنچا۔ اس نے دیکھا ہندوؤں کا ایک مسلح ہجوم مسلمانوں کی دکانیں لوٹ رہا ہے اور اس کے مالکوں کو قتل کر رہا ہے۔ یہ جملے اکالی سکھ کمانڈوز کے لیے ایک اشارہ تھے۔ انہوں نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ پرانی دلی کی گرین مارکیٹ، جہاں ہزاروں مسلمان پھل اور سبزی فروش رہتے تھے، نظر آتش کر دی گئی۔ تاریخ میں ایسی بہت کم مثالیں ملتی ہیں کہ کسی علاقے کی تقسیم کے وقت فسادات اور خون ریزی کے دوران میں اغوا اور آبروریزی کے واقعات نہ ہوئے ہوں، لیکن پنجاب کو آزادی کی بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑی۔ جان، مال اور گھر بار کے ساتھ ساتھ پنجاب کے بے شمار گھرانوں نے اپنی عزتوں کو بھی وطن کی خاطر قربان کر دیا۔ سکھوں کے 10ویں گرو نے اپنے پیروکاروں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ جنسی اختلاط سے خاص طور پر منع کیا تھا۔ آنے والے واقعات نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اپنے گرو کی نصیحت کا کوئی اثر نہ لیا۔ صرف پنجاب میں ہی ہزاروں مسلمان عورتوں کو زبردستی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ ستمبر کی ایک سپہر 55 سالہ بوٹا سنگھ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دل دوز چیخ سنی۔ وہ جلدی سے مڑا، دیکھا ایک نوجوان مسلمان لڑکی بھاگی آ رہی ہے۔ ایک دوسرا سکھ اس کا پیچھا کر رہا ہے،
लड़की ने बूटा सिंह के कदमों पर गिरते हुए इल्तिजा की कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बूटा सिंह जल्दी से लड़की और हमलावर के दरमियान खड़ा हो गया। वो समझ गया था कि लड़की किसी महाजर काफिले से अगवा की गई है। बूटा सिंह अभी तक गैर शादीशुदा था, क्योंकि उसके ख़ानदान में इतनी सकत नहीं थी कि वो इसकी शादी के अखराजात पूरे कर सकते, और अब इसकी उम्र इतनी ज़्यादा थी कि कोई इसको लड़की देने को तैयार ना था। बूटा सिंह ने मौका गनीमत जानते हुए एक नौजवान से कहा कि क्या कीमत लोगे इसकी? 1500 रुपया जवाब मिला। बूटा सिंह अपनी झोंपड़ी में गया और रुपए लाकर उसके हाथ में थमा दिए। खरीदी जाने वाली लड़की की उम्र 17 बरस थी। मैं समझता हूँ इस सारे पस मंज़र में अगर महात्मा गांधी के महात्मा किरदार का यहाँ जिक्र ना किया जाए तो ये ना सिर्फ नज़रियाती बदभ्रांति होगी, बल्कि एक मुसलमान के मुसलमान होने की भी तौहीन होगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी शुराफाक किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं, गांधी जी ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने मुसलमानों का कत्ले आम देखा है। उन्होंने मजीद कहा कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया कि वो अपना मरण भरत का हरबा इस्तेमाल करें। लिहाजा 12 जनवरी 1948 के दिन महात्मा गांधी ने मरण भरत यानी तादमे मर्ग भूख हड़ताल शुरू किया। और दोस्तों, ये मरण भरत था मुसलमानों की जानो माल की हिफाजत की यकीन दहानी के लिए सिखों और हिंदुओं से। मौलाना आज़ाद आगे जाकर लिखते हैं कि मैं गांधी जी से मिला, मैंने उनको सब अहवाल बताया। मैंने कहा वो अपना व्रत तोड़ने की शर्तें रख दें, इसके बाद हम इन शराइत को आवाम के सामने पेश कर देंगे और कह देंगे कि जब इन मामलात पर गांधी जी को इत्मीनान हो जाएगा तो वो अपना व्रत तर्क कर देंगे। गांधी जी ने कहा, यह काम की बात है। मेरी पहली शर्त ये है कि हिंदुओं और सिखों के हमलों की वजह से वो तमाम मुसलमान जो दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हुए, उन्हें फिर से वापस बुलाया जाए और अपने घरों में फिर से बसाया जाए। मैंने गांधी जी के हाथ पकड़ लिए और उनसे मिन्नत की कि इस शर्त को इन्हें छोड़ देना चाहिए। ये ना तो काबिल अमल होगा, ना ही शायद इखलाकी एतबार से हक बजानब कि दिल्ली में जिन हिंदुओं और सिखों ने अब एक नया घर बना लिया है, वो फिर से मारे मारे फिरने लगें। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि इस मामले पर इसरार ना करें, बल्कि अपनी पहली शर्त ये रख दें कि कत्लो गारत गरी फ़ौरन ख़त्म की जाए। वो इस पर भी इसरार कर सकते थे कि ऐसे मुसलमान जो अभी तक हिंदुस्तान में हैं, उन्हें इज़्ज़त और सुकून के साथ रहने का मौका दिया जाए और तमाम फ़िरक़ों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बहाल किए जाएँ। मैंने ये मशवरा भी दिया कि वो इस बात को भी बतौर शर्त पेश कर सकते हैं कि मुसलमानों की दरगाहें और इबादत गाहें जिन्हें तोड़ फोड़ कर दिया गया था, जिनकी बेहुरमती हुई थी, उन्हें मुसलमानों को वापस कर दिया जाए और उनकी मरम्मत कराई जाए। गैर मुसलमों के ज़रिए ऐसे मकामात पर कब्ज़ा मुसलमानों के लिए रंज और दहशत का बायस था। गांधी जी ये ज़मानत भी तलब कर सकते थे कि ऐसी जगह जो किसी भी फ़िरके के लिए मुक़द्दस हैं, इन पर अब कोई हमला नहीं किया जाएगा। पहले तो गांधी जी रजामंद ना हुए और अपनी ही शराइतों पर इसरार करते रहे, मगर बिल आखिर उन्होंने मान लिया और कहा कि अगर ये शर्तें जो मैंने तजवीज़ की हैं मेरे लिए इत्मीनान बख्श हैं तो वो भी इन्हें कबूल कर लेंगे। मैंने अपने ख़यालात के लिए उनकी इस तवज्जो का शुक्रिया अदा किया और गुजारिश की कि मेरी तजावीज़ को कबूल कर लें। इसके बाद गांधी जी ने व्रत को तोड़ने के लिए अपनी शराइत बोल कर लिखवाईं। गांधी जी की वो शराइत ये थीं, हिंदू और सिख फ़ौरन मुसलमानों पर हमले करना बंद करें और मुसलमानों को बावर कराएं कि वो भाइयों की तरह साथ रहेंगे। नंबर 2, हिंदू और सिख इसे यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि एक भी मुसलमान अपनी जान और माल के अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से हिंदुस्तान ना छोड़ने पाए। चलती रेलगाड़ी में मुसलमानों पर जो हमले हो रहे थे, इन्हें फ़ौरन रुक जाना चाहिए और इन हमलों में जो हिंदू और सिख हिस्सा ले रहे थे, इन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। वो मुसलमान जो निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी और हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की दरगाहों या ज़ियारत गाहों के पास आबाद थे, उन्होंने परेशानी में अपने घर छोड़ दिए थे, उन्हें अपनी बस्ती में वापस लाया जाए और फिर से आबाद किया जाए। नंबर 5,
درگاہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو جو نقصان پہنچایا گیا تھا، اگرچہ حکومت اس کی مرمت اور بحالی کروا سکتی تھی، مگر گاندھی جی اس سے مطمئن نہ ہوئے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ہندو اور سکھ اپنے گناہ کے کفارے کے طور پر درگاہ کی بحالی اور مرمت خود کروائیں۔ گاندھی جی نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا آخری برت ہو۔ میں نے گاندھی جی کو یقین دلایا کہ یہ شرطیں پوری کی جا سکتی تھیں۔ میں دن کے 2 بجے جلسے میں آیا اور شرطیں حاضرین کے سامنے رکھ دیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہم گاندھی جی کو مطمئن کرنے اور ان سے اپنا برت چھوڑنے کی درخواست کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ خالی قراردادوں کا ان پر اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر دلی کے لوگ ان کی جان بچانا چاہتے ہیں تو جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں انہیں پورا کرنا پڑے گا۔ گاندھی جی نے مجھے یہی دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا دلی کے لوگ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ وہاں جلسے میں تقریباً 20,000 مرد اور عورتیں موجود تھے۔ وہ ایک آواز ہو کر چلائے، ہم گاندھی جی کی خواہش کو حرف بحرف پورا کریں گے، ہم اپنی جان اور دل کی بازی لگا دیں گے اور گاندھی جی کو دکھ پہنچانے والی کوئی بات نہ ہونے دیں گے۔ میں ابھی تقریر کر ہی رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے شرطوں کی نقلیں اتار لیں اور حاضرین سے دستخط کروانے لگے۔ جلسہ برخاست ہونے سے پہلے اس دستاویز پر ہزاروں نے دستخط کر دیے۔ رندھاوا، جو ابھی تک ڈپٹی کمشنر دہلی تھا، اس نے ہندو اور سکھ لیڈروں کا ایک گروپ اکٹھا کیا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ کے لیے چل پڑا تاکہ مرمت کا کام ہو جائے۔ ساتھ ہی دہلی میں کام کرنے والی کئی سوسائٹیوں نے برسر عام یہ عہد کیا کہ وہ گاندھی جی کی شرطوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے حلقوں میں خود کوشش کریں گی۔ شام تک تمام پارٹیوں اور گروپوں کے وفود میرے پاس آئے اور دہلی کے ہر حلقے سے مجھے یقین دلایا گیا کہ گاندھی جی کی شرطیں انہیں منظور ہیں اور اب مجھے گاندھی جی سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ اپنا برت توڑ دیں۔ لہٰذا اگلے دن ہم سب گاندھی جی کے کمرے میں یکجا ہوئے۔ جواہر لال پہلے ہی وہیں موجود تھے۔ دوسرے اور لوگ جو آئے ان میں پاکستان کے ہائی کمشنر زاہد حسین بھی تھے، جنہوں نے گاندھی جی سے ملنے کی اجازت چاہی تھی۔ گاندھی جی نے انہیں بلوایا اور وہ مجمع جس پر سردار پٹیل کے سوا ساری کابینہ موجود تھی، اس میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ گاندھی جی نے اشارے سے کہا کہ جو لوگ اپنے عہد کو دہرانا چاہتے ہیں ایسا کریں۔ دلی کے تقریباً 25 لیڈر، جن میں ہندوؤں اور سکھوں کے ہر سیاسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے شامل تھے، ایک ایک کر کے آگے بڑھے اور قسم کھائی کہ گاندھی جی نے جو شرائط رکھی ہیں انہیں وہ پوری وفاداری کے ساتھ انجام دیں گے۔ گاندھی جی نے پھر ایک اشارہ کیا اور ان کے حلقے کے مرد اور عورتیں رام دھن گانے لگے۔ ان کی پوتی ایک گلاس میں سنترے کا عرق لائیں اور انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ گلاس مجھے دے دیں۔ میں نے گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا اور گاندھی جی نے اس طرح اپنا برت توڑ دیا۔ شاید پاکستان کے اکثریتی مسلمانوں کو آج بھی اس بات کا علم نہ ہو کہ پاکستان کو متحدہ ہندوستان کے قومی خزانے سے جو اس کے حق کی قسط ادا کی گئی تھی، وہ بھی مہاتما گاندھی کے اسی مرن برت کی وجہ سے ادا کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر مہاتما گاندھی کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر ہر ہندو اور سکھ مہاتما گاندھی جیسا ہو جاتا تو پاکستان بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔